حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پھر والدہ کی تربیت، پھر والد کی تربیت، اس وجہ سے ان دونوں کو، حسن و حسین دونوں کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو محبت فرماتے تھے، ان سے خصوصی محبت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک داخل ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو چھوڑ کے، ممبر کو چھوڑ کے نیچے اترتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے اس کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر ان دونوں میں سے کوئی آ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ ان کی پیٹھ کے اوپر بیٹھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کرتے تھے تاکہ یہ ایک دن عشاء کی نماز میں حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں کھڑے ہو گئے، اس جب سجدے میں گئے تو بہت زیادہ ٹائم لگایا، بہت زیادہ ٹائم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے بالآخر سر اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ ہوا یا کوئی وحی نازل ہو رہی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ ان میں سے کوئی ان کے پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے سیدھے کو لمبا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ گر نہ جائے اور اس کے جوتے وقت انہیں بیٹھ نہ ہو، بیٹھ جائے۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہوا تھا، کوئی وحی نازل ہو گئی، کوئی حادثہ ہوا تھا، کیا ہوا، آپ نے بہت زیادہ ٹائم سیدھے میں لگایا؟ اس نے فرمایا کہ وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، اس میں کوئی نہیں ہوا، نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی وحی نازل ہو گئی، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فرمایا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ میری پیٹھ کے اوپر چڑھ گیا تھا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئے کہ میں جلدی کرو، جلدی اٹھو اور وہ گر جائے، یا اس کے وہ جس مقصد کے لیے اوپر آئے کچھ وقت مطلب خوش ہونے کے لیے، تاکہ وہ اس سے پہلے میں اس کے اوپر جلدی کروں تو مجھے پسند نہیں آیا۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اس طرح جس طرح آدمی سیدھے میں گر جاتے، سواری بن کے اس طرح بیٹھا ہوا ہے سیدھے کی حالت میں، اور حسن و حسین اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے کہا کہ نعم المرکب، نعم المرکب، بہترین سواری ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو بہترین مرکب ہے، بہترین سواری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نعم الراکب، سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اور اسی قریب رہنے کی وجہ سے، اس کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے اسے بہت بڑا مقام دیا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریحانئی ہے میری دو خوشبو ہے، پھول ہے میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار ہے حسن و حسین۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا مقام دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی جو شہادت ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے۔ صرف ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل ذکر کر کے یا ان کے شہادت کے اوپر خفا ہو کے ان کے ساتھ رونا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر سال محرم کے مہینے میں کتنی سنی ہے، کتنی شیعہ ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے روتے ہیں، اس کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کو مانتے ہیں، اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو، ہر دور میں اور ہر حالات میں ہم پھر وہی لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اس کو شہید کیا۔ ہم حسینیت کو ہم نے پہچان نہیں سکے، نہ ہم یزیدیت کو پہچان سکے۔ ہم نے ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا کہ یزید کا جو کردار ہے وہ کیا ہے،
ابن زید کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، شمر کا جو کردار ہے وہ کیا ہے. یہ تو افراد کا نام نہیں ہے، افراد تو گزر گئے. ان کے پیچھے جو کردار ہے وہ کردار موجود ہے، وہ کردار زندہ ہے. جب تک اس کردار کے مقابلے میں ہم امام حسین اور اس کے کردار کو نہیں پہچانتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ تو گزر گئے، وہ تو شہید ہو گئے، لیکن پیچھے اس کی کردار ہے. تو ایک طرف یہ ایک یزیدیت ہے اور دوسری طرف حسینیت ہے. ہم امام حسین کے لیے اپنے آپ کو تو پیٹتے ہیں، اس کی روتے ہیں، لیکن جب موقع آ جاتے ہیں تو ہم وقت کی امام حسین کے ساتھ نہیں دیتے. جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف جا رہے، راستے میں برزدق شاعر ملتے، ان سے وہ پوچھتے کدھر جا رہے ہو؟ کہا کوفے کی طرف. تو برزدق نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں. کوفے کے لوگوں کی دل و ہمدردیت تو آپ کے ساتھ ہے، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور واقعی اس طرح ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تو انہوں نے 12,000 یا بعض سیرت کی کتاب میں لکھے کہ 18,000 خطوط کوفے کے لوگوں نے بھیجے، اور محبت بھی رکھتے تھے. اسی محبت کو معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو امام حسین نے بھیجا، ان کا بہت بڑا استقبال ہوا، لیکن بالآخر ان کو چھوڑ دیا. اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ ادھر پہنچے تو ان کی تلوار واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ گئی. یہی فرزدق کے قول کے مطابق آج ہمارے ہمدردیت امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے تلواریں امام حسین کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمان کمزور ہے، مسلمان ضعیف ہے. پوری دنیا کے اندر اگر خون بہتے ہے تو مسلمان کے خون سے، مسلمان کے بدن سے. کسی عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے اور کافر ان سے دوپٹے کھینچ کے پھینک رہے ہیں تو مسلمان عورت ہے. رو رہی ہے تو مسلمان عورت، مسلمان بچے، مسلمان خواتین، خاص کر فلسطین کے اندر اس وقت جو حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، فلسطین کے مسلمان پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو چھوڑ لیا، اسی کافروں کے رحم کرم پہ چھوڑ لیا. اس وقت اگر ہمارے تلواریں امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی فکر کے ساتھ نہیں ہے اور ہم امام حسین کی وجہ سے روتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہر دور کے جو حسینیت ہے اس کا ہمیں پہچاننا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہر دور کے جو یزیدی فکر ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے حالات پھر نہ ہو کہ پھر جو ہے کسی کربلا کی طرف پھر کوئی واقعہ نہ ہو. اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کوفے کی طرف سفر کیا تھا اس کے پیش نظر کوئی دنیا تو ہے نہیں، دنیاوی مقاصد تو ہے نہیں، کوئی کرسی حاصل کرنا تو ہے نہیں، بلکہ کوفے کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں ہم اس وقت جو ہمارے جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے خلیفہ اور حکمران ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تاکہ ان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اور ہم ایک بہترین عادلانہ نظام اس کی طرف جائے. اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام پیش کیا تھا، خلفائے راشدین نے 30 سال جس کے تحت حکومتی کی، ابھی وہ نظام جو ہے وہ پٹری سے وہ ایک قسم نیچے جا رہے، وہ گاڑی پٹری سے نیچے جا رہی. ایک ہوشیار آدمی جو ڈرائیور کے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو وہ اس کو جانتے ہیں کہ ڈرائیور گاڑی کس کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن جو عام سواری اس کو تو پتہ نہیں چلتا. امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو نظام ہے وہ متاثر ہے، بیت المال جو ایک امانت ہے وہ متاثر ہے. اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ مشاورت کا جو نظام وہ متاثر ہے، کہ عوام کے سامنے جو حکمران ہوتے ہیں وہ عوام اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جواب دہی کے تصور ختم ہو گئے. اس طرح بہت سارے چیزیں، بیت المال میں خیانت سب کچھ شروع ہو گئے تھے. اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بہت عظیم فیصلہ کیا اور وہ روانہ ہو گئے، اور بالآخر کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ آسمان نے دیکھ لیا، وہ زمین، کربلا کی زمین نے وہ سب کچھ جو ادھر دیکھ لیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی، ان کے قافلے کے لوگ ایک ایک شہید ہو گئے. اور پھر ان قافلے کے اندر جو شامل خواتین ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین و بچے، پہلے وہ
ابن زیاد کے دربار میں پہنچ جاتے اور ادھر سے پھر یزید کے دربار میں، اور ہر جگہ انہوں نے جس بہادری کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ہے اور جو گفتگو کی ہے، لوگوں کو جھنجھوڑ ہے قسم. تو ان تمام حالات میں ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس پوری فکر کو، اس کے اسوے کو، اس کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ حق اور باطل کے اس کشمکش میں حق غالب ہو اور باطل جو ہے مغلوب ہو. جزاکم اللہ خیر.